أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ سماعت کر رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل۔ تو ہم نے پہلی قسط میں بے شمار احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم عمل ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے وہ جہاں ایک طرف انسانیت کا ثبوت دیتی ہے، وہیں دوسری طرف حدیث میں مذکورہ بے شمار فوائد و فضائل سے اپنے دامن مراد کو بھی بھر رہی ہے۔ والدین کے ساتھ بہترین سلوک رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ رب تعالیٰ کی رضامندی ایسی رحمت ہے جو صرف اور صرف ان خاص انسانوں کو حاصل ہوتی ہے جو نہایت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک نیکیوں کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ احقاف، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، جو سورہ احقاف کی 14 اور 15 آیت ہے، میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اور انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے انسانوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے گا، انہیں معاف فرما دے گا اور ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ اور دنیاوی مصیبتوں سے نجات کا وسیلہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاں آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی طرح سے یہ عمل دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی نجات کا سبب ہے۔ ایک انسان اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی اور بہتر سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو وہ دنیاوی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی مصیبت میں پھنس بھی جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 افراد سفر پر نکلے، راستے ہی میں رات ہو گئی، چنانچہ وہ لوگ
لوگ ایک غار میں رات گزارنے کی غرض سے داخل ہو گئے۔ اس دوران پہاڑ کی ایک چٹان غار کے منہ پر سرک آئی اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ تینوں لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم اس مصیبت سے اس صورت میں نجات پا سکتے ہو کہ تم اپنی نیکیوں کے طفیل اللہ تعالی سے دعا کیا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے اللہ، میرے دو بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے بال بچوں میں سے کسی بھی فرد کو شام میں پینے کے لیے دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں ہریالی کی تلاش میں دور نکل گیا اور لوٹ کر اس وقت پہنچا جبکہ وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں گھر پہنچنے کے بعد بکری کا دودھ دوہا تو دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو جگانا پسند نہیں کیا اور یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ان دونوں سے پہلے بال بچوں کو دودھ پلا دوں۔ چنانچہ اپنے ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے ان کے بیدار ہونے کے انتظار میں رکا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ اس دوران بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے چلا رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ اس کے بعد میرے والدین نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے اس عمل کو تیری خوشنودی کے حصول کے لیے انجام دیا ہے تو ہم جس چٹان کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے نجات دے دے۔ اس کے بعد حدیث کا باقی حصہ بیان کیا، یہاں تک کہ فرمایا، یہاں تک کہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے بچوں سے حسن سلوک پانے کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ عموماً یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، لیکن کوئی بھی شخص اس سنگینی کے اسباب و عوامل کو تلاش کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بچوں کے اندر والدین کی نافرمانی اور غلط برتاؤ کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ والدین جب جوان تھے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر برتاؤ اور عمدہ سلوک نہیں کیا کرتے تھے جس کو ان کے بچے دیکھا کرتے تھے۔ یہی بچے آج جب جوان ہوئے اور ان کے جوان ماں باپ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی روش اور طریقے کو اختیار کر لیا جیسے ان لوگوں نے اس بچے کے دادا دادی کے ساتھ اپنایا تھا۔ جب لوگ اپنی باری آتی ہے تو پھر ہر طرف شکوہ و شکایت میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے بچے ان کے ساتھ عمدہ سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، حالانکہ اس کے اصل سبب اور وجہ وہ خود ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے والدین کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ عمدہ برتاؤ کریں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔ امام بہیقی نے کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور دل میں ان کے لیے جذبہ خیر رکھنا ضروری ہے۔ ایسا عمل ہے یہ جسے ہر کوئی پسند فرماتا ہے، چاہتا ہے۔ آج انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، کل اس کے بچے اس کے ساتھ بالکل اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اپنی اولاد سے تعظیم کی امید نہ رکھ، اپنی اولاد سے تعظیم کی امید نہ رکھ، اپنے ماں باپ سے جب تو نے بغاوت کی ہے۔ اگر ہم والدین کے ساتھ برا عمل کریں گے تو یہی ہماری اولاد آگے چل کر ہمارے ساتھ برا عمل کرے گی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انسان کی عمر میں اضافہ اور روزی میں برکت کا سبب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، انہی فائدوں میں سے ایک اہم یہ ہے کہ اس کار خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی باز رکھ سکتی ہے، یعنی دور کر سکتی ہے، اور حسن سلوک سے
عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس انسان کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کے رزق میں برکت کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتے ناطے کو جوڑے رکھے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا بری طرح سے جلا دیا جائے، جان بوجھ کر فرض نمازوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ شراب نہ پیا کرو کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اپنے والدین کی باتوں کو مانا کرو، سنا کرو، اگر وہ تمہیں دنیا چھوڑنے کا بھی حکم دے تو ان دونوں کی خاطر دنیا چھوڑ دو۔ تم امیر وقت اور حاکم کے ساتھ اختلاف مول نہ لو، اگرچہ تمہیں یہ گمان ہو کہ صرف تم ہی حق پر ہو۔ تم میدان کارزار سے نہ بھاگا کرو، اگرچہ تم ہلاک کر دیے جاؤ اور تمہارے دوسرے ساتھی بھاگ کھڑے ہو۔ اپنے مال میں سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرو اور اپنی بیوی پر لاٹھی نہ اٹھایا کرو، اور اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کے معاملے میں اپنے اہل و عیال کو ڈرایا کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل سے متعلق اسلاف اکرام کے بعض اقوال۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہو اسے ان پر خرچ کرو، معصیت کے علاوہ تمہیں جو حکم دے انہیں تسلیم کر لو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تم جہنم سے دور اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میری یہی خواہش ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ اللہ کی قسم اگر تو نے ان کے ساتھ نرم گفتگو کی اور انہیں کھانا کھلایا تو تم جنت میں داخل ہوں گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، والدین کا رونا یہ ان کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک موقع سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تو اپنے پاس موجود ایک شخص سے پوچھا، یہ تمہارے کون ہیں؟ اس شخص نے کہا، یہ میرے والد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہیں نام سے نہ پکارنا، ان کے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، جس نے اپنے والدین کو خوش کر دیا اس نے اللہ رب العالمین کو خوش کر دیا، اور جس نے انہیں ناراض کر دیا گویا کہ اس نے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ طاؤس بن کیسان کہتے ہیں، سنت یہ ہے کہ 4 لوگوں کی عزت کی جائے، پہلا عالم، دوسرا بوڑھا انسان، تیسرا بادشاہ اور چوتھا والد۔ انہوں نے مزید کہا، یہ ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ انسان اپنے والد کو ان کے نام سے پکارے۔ ایاز بن معاویہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے جب آپ سے رونے کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ جنت تک جانے کے میرے پاس 2 کھلے دروازے تھے، لیکن ان میں سے اب ایک بند ہو گیا۔ مقبول شامی نے کہا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ محمد بن محیز کہتے ہیں کہ جو اپنے والد کے آگے آگے چلتا ہے تو ان کی نافرمانی کرتا ہے، الہ یہ کہ کوئی انسان آگے اپنے والد
والد کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کے لیے چلے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے والد کو ان کے نام یا ان کی کنیت سے بلاتا ہے تو وہ بھی ان کی نافرمانی کرتا ہے، الہیے کہ انہیں یا ابت یعنی اے میرے والد محترم کہہ کر پکارے۔ ہم نے بہت سارے فضائل کو غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان سے نرمی سے پیش آنا کتنا ضروری ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے ہلکی آواز میں بات کرنا، ان کے آگے آرام و آسائش کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرنا کس قدر شان کی بات اور انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ معزز سامعین، والدین کی نافرمانی کر کے ان کی بد دعاؤں اور آہ و کرا سے ایک انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ والدین بہت ہی پریشان ہو کر اپنے لختے جگر اور نور نظر کو بد دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور پھر وہ بد دعا اگر دیتے ہیں تو پھر بنو اسرائیل کی عبادت گزار انسان جریج کا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کا جواب نہ دے سکے، پھر انجام یہ ہوا کہ والدہ کے منہ سے حرف شکایت جاری ہوئی اور بارگاہ الہی میں شکایت کے الفاظ قبول ہوئے اور جریج ایک ابتلاء و آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ اگرچہ بعد میں اس آزمائش سے انہیں خلاصی ملی، لیکن بدنامی کا منہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں موت دی۔ تو آخر میں ایک شعر میں کہتی ہوں کہ والدین کیا چیزیں ہیں۔ نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ نے ماں باپ بنایا جس کو۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، نرمی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، نرمی کے ساتھ بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے اور ان کی عزت و احترام کی توفیق ارازانی فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔